آرمی کی ڈیوٹی میں عموماً اسمارٹ فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ایک سال پہلے جب میں سوات شہر میں ڈیوٹی کر رہا تھا تو وہاں میری ڈیوٹی ایسی جگہ پر تھی جہاں میں اسمارٹ فون استعمال کر لیتا تھا۔ تب میں نے موبائل میں پہلی دفعہ اسنیپ چیٹ اپلیکیشن استعمال کی اور وہاں میری بات ایک لڑکی سے ہونے لگی۔ اسے آرمی مین بہت پسند تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں رہتی ہے اور اس کا تعلق راجپوت فیملی سے ہے۔ میں نے موبائل نمبر مانگا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے گھر کے موبائل میں اسنیپ چیٹ اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے، اس لیے وہ مجھ سے موبائل نمبر پر رابطہ نہیں رکھ سکتی۔ تو میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم یہیں بات کر لیا کریں گے۔ وہ مجھے کیپٹن صاحب بولا کرتی تھی اور اس کا ایسا بولنا مجھے بہت پسند تھا۔ مجھے اس کی باتوں نے اتنا متاثر کر دیا تھا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ جب میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ پھر میری پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں ہو گئی۔ میں اس شہر کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں میرا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں پورے 1 مہینے تک بے ہوش رہا۔ ہوش میں آتے ہی جب میں نے اپنا موبائل ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ میرا موبائل اور سامان ایکسیڈنٹ میں گم ہو گیا ہے۔ میرے سامان میں میری ایک ڈائری بھی تھی جس میں نے اپنے اور اس کے بارے میں سب لکھا ہوا تھا۔ میں نے نیا موبائل لے کر دوبارہ اسنیپ چیٹ اپلیکیشن انسٹال کی، لیکن وہ مجھے وہاں نہیں ملی اور نہ ہی کسی اور اپلیکیشن پر۔ میں اسے ڈھونڈنے اس علاقے میں بھی گیا جہاں کا اس نے بتا رکھا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ میں اسے ہر روز صبح سے شام تک ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے یاد کر کے ایسے ہی روتی ہوگی جیسے میں اس کی یاد میں رو رہا ہوں۔ وہ بھی میری تلاش میں ایسے ہی تڑپ رہی ہوگی جیسے میں اس کی تلاش میں تڑپ رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن وہ مجھے مل جائے گی۔ میں اپنی آخری سانس تک اسے تلاش کروں گا۔ اگر وہ اس جہاں میں نہ ملی تو میں اگلے جہاں میں بھی اس کا انتظار کروں گا، کیونکہ مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے اس سے ضرور ملا دے گا۔ وہ مجھے میری پہلی اور آخری محبت سے ملا دے گا۔